بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز شب پڑھنے والا، شیعہ کی پہچان نماز شب بتائی گئی۔ شب نماز پڑھنے والا، کاروباری لوگ، جاب کرنے والے، بزنس میں نماز پڑھنے والے، شب نماز پڑھنے والے کا رزق کا ضامن اللہ ہو جاتا۔ آپ جس کا ضامن اللہ ہو جائے اس کا رزق رک کیسے سکتا؟ لیکن وہی بات اگر حرام رزق ہے تو ضامن نہیں ہوتا اللہ۔ حلال رزق ہوگا تو 100% ضامن ہوگا۔ میرے زبان تک ایک واقعہ آ رہا، میں کیا کروں لیکن میں نہیں پڑھوں گا، شاید کل پڑھوں، وقت نکلتے جا رہا، 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی۔ تو نماز شب پڑھنے والے کی زندگی ایسا بڑھتی ہے، کیوں؟ نماز شب پڑھنے والا اس کی لحد میں پہلی رات میں روشنی ہوتی، نماز شب پڑھنے والا وحشت قبر میں نہیں رہتا، نماز شب پڑھنے والا تاریکی لحد میں نہیں رہتا، نماز شب پڑھنے والا پہلی رات کے عذاب سے بچتا، نماز شب پڑھنے والے کا رزق اللہ کھول دیتا، نماز شب پڑھنے والا بڑی بڑی بیماریوں سے بچتا، نماز شب پڑھنے والے کی زندگی میں اللہ برکت عطا کرتا۔ کیوں کرتا؟ اس لیے کہ میں آسان طریقہ دے رہا شب نماز کا۔ میں یہ نہیں بول رہا 11 رکعت پڑھ سکتے 11 رکعت پڑھو، 11 نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر۔ اگر تم 9 بجے نوگاوے میں سو جاتے، پھر بول رہا، پھر بول رہا، پھر بول رہا، پھر بول رہا، نوگاوے میں کھانا کھا کے مغرب عشاء پڑھ کے اگر تم رات میں 9 بجے سو جاتے تو سونے سے پہلے پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے 12 بجے پڑھو۔ نماز شب کا بہترین وقت فجر سے پہلے کا ہے۔ یہ پرانی بات ہے 12-1 بجے، 12-1 بجے کوئی تصور نہیں ہے۔ شب نماز پڑھنے کے لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، جو علماء نے کہا وہ بول رہا، میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو سٹوڈنٹ ہوں۔ تو ہمارے علماء یہ بولتے کہ سونے سے پہلے پڑھو اور سو جاؤ، فجر پہ اٹھنا پھر بہترین وقت فجر سے پہلے کا۔ نہیں پڑھ سکتے اس وقت پڑھو، سٹارٹ تو کرو۔ مقصد یہ ہے سٹارٹ تو کرو۔ 3 رکعت کے 10 منٹ مانگ رہا نوگاوے کے یوتھ سے اگر لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، لڑکی شب نماز میں دعا کرے کہ پروردگار مجھے غلام علی عطا کر، اس کو غلام علی اللہ عطا کرتا۔ لڑکا بولے مجھے کنیز زہرا عطا کر، اس کو کنیز زہرا عطا ہوتی۔ موسٹ فیورٹ نماز معصومین کی، سب سے زیادہ پسندیدہ نماز شب نماز۔ زندگی کیسے بڑھتی اب سنو۔ اچھا، شب نماز میں 300 مرتبہ الفو ہے، کئی سورے ضرور پڑھو، میں منع نہیں کر، نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ لڑکا ہے 14-15 سال کا، وہ بولا یار مجھے یاد نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں شارٹیسٹ وے میں نماز شب پڑھوں تو 2 رکعت شفا پڑھو، بالکل فجر کی نماز کی طرح، 1 رکعت وتر، 2 رکعت شفا کی نیت کرو، نماز پڑھو، لیکن بی بی کی تسبیح ضرور پڑھو اس لیے کہ قبولیت نماز ہے۔ 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر۔ وتر میں صرف ایک مرتبہ سورہ خلق، آسان طریقہ دے رہا یوتھ کو۔ 300 مرتبہ الفو نہیں بولتے، مت بولو، بغیر الفو کے بھی نماز ہوتی، لیکن الفو بولنے سے بندگی کی معراج۔ کیوں؟ اپنے گناہ کو تم ایکسپٹ کر رہے، الفو ہے نا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ 70 مرتبہ بولو، 10 مرتبہ، اس کے بعد اللہم اغفر، مومنین کے نام لو، جتنے چاہے لو، 10 لو، 20 لو، کوئی ضرور نہیں ہے 40 لینا۔ چوتھے امام 4000 نام لیتے تھے، جتنے نام لو گے اتنا فائدہ۔ مثال کی طور پر میں مثال دے رہا، تم نے اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو پیپر پہ لکھ لو نماز سے، اس کے بعد پیپر ہاتھ میں رکھو قنوت پہ، مثال دے رہا، اللہم اغفر آغا خوئی، اللہم اغفر آغا خمینی، اللہم اغفر آغا رضا گل پیگانی، اللہم اغفر آغا بیت، مثال دے رہا۔ اس کے بعد نوگاویں کے جتنے اللہم اغفر بولتے جاؤ۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ یہ بولنے سے حاصل کیا ہو رہا؟ مثال کی طور پہ نوگاوے میں ایک لڑکا اور لڑکی آج کی رات نماز شب پڑھی اور اس نے کہا اللہم اغفر آغا خوئی، اللہم اغفر آغا خوئی۔ مثال دے رہا، جیسی تم نے نوگاوے میں کہا، معصوم کہتے، میں نہیں بول رہا،
اللہ رحمت کے فرشتوں کو اس مرحوم کی مثال کے طور پہ خوئی صاحب کے خمینی صاحب کے مزار لحد میں بھیجتے، 70,000 رحمت کے فرشتے نور کا تشت لے کے جاتے، مردہ وہاں سے پوچھتا کہ یہ آیا کیسا، کس کے لیے آیا، کیوں آیا؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ نوگاوے میں ایک لڑکی نے نماز شب میں تیرا نام لیا۔ اللہ کیا کرتا؟ اس کے بعد وہ ڈسٹنس کو ہٹاتا۔ مثال کے طور پہ آغا خوئی آپ نے کہا، آغا خمینی کہا، آغا خمینی کو پتا چلا کہ نوگاوے کا یہ لڑکا یا لڑکی نے میرے لیے نماز میں میرے نام لیا، وہ وہاں سے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی لحد سے اپنی خبر سے دعا دیتے کہ پروردگار اس کی طرف سے میرے اوپر رحمت آئی، اب تو اس کے اوپر رحمت نازل کر۔ یہ اس کے بعد زندگی کیسے بڑھتی؟ بات وہاں سے چلی تھی، زندگی کیسے بڑھتی؟ شب نماز پڑھنے سے موت جلدی نہیں آتی۔ جتنے مردوں کے تم نام لے رہے، مثال کے طور پہ لیتے لیتے تمہاری لسٹ میں 100 آدمی آ گئے، اور 100 آدمی کے تم نام لے رہے، تم بیماریوں سے بچو گے، بڑی بڑی ڈیزیز سے بچ جاؤ گے، میجر ڈیزیز نہیں ہوگی، بیماری آئے گی، بیماری کا آنا بھی ضروری ہے۔ اگر بیماری نہ آئے تو بندہ فرعون بن جائے، نہیں لازم ہے، بیماری کا آنا ضروری ہے، آتی بھی ہے جاتی بھی ان کے نام سے ہی۔ تو 100 آدمی کے تم نے نام لیا، اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر، تم 2 چیزوں تک گارنٹی، 3 چیزیں، رزق، بیماری اور زندگی۔ موت جلدی نہیں آتی ایسے لوگوں کے لیے، کیوں؟ یہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا کرتے، کیا دعا کرتے؟ کہ پروردگار اس کو بیماریوں سے بچا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحت کے ساتھ رہے گا، نماز شب پڑھے گا، اس کے بعد دعا کرتے کہ پروردگار اس کی زندگی میں برکت دے۔ معصوم کہتا کہ شب نماز پڑھنے والے کی زندگی جلدی ختم نہیں ہوتی، اگر موت سے بچنا چاہتے، زندگی چاہتے تو شب نماز پڑھ کے سنت معصومین پہ عمل کرو، شب نماز پڑھو گے، مرحومین بھی خوش ہیں، حسین ابن علی بھی خوش ہیں۔